आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, खबर ये मंजर-ए-आम पे आ रही है कि सदर की जानिब से एक ऐसा गुडविल जेस्चर दिया गया है कि खान साहब की सजा को मैं माफ कर सकता हूं जाने से पहले। इससे पहले कि सदर ममलिकत का इंतखाब हो, खान साहब की सजा जो है वो माफ हो सकती है। लेकिन इस खबर के ऊपर, इस पे अभी तक काम क्या हुआ है, पेपर वर्क कितना हुआ है, इस पे एग्जीक्यूशन क्या हो सकती है, आने वाले दिनों में इसका मंजरनामा क्या हो सकता है, इस पे बिलखुसूस इस व्लॉग में बात होगी। और दूसरा ये होगा कि खान साहब को आज जो सजा सुनाई गई है, जज के साथ उनका मुकालमा क्या हुआ है, खान साहब का हौसला कैसा था, इस पे बात होगी। और दूसरी बात ये कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो जारी इक्तदार है, वो इक्तदार आने वाले दिनों में किसको कितना भुगतना पड़ सकता है, इसके ऊपर बात होगी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पे आज फर्द जुर्म आयद कर दी है। पहले बहुत बातें हो रही थी कि इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ हो जाएगा, तो आज खान साहब ने उसका तज़किरा भी किया। नासिर जावेद साहब थे एहतसाब अदालत के जज, उन्होंने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी जो थी, उनकी दरीना ख्वाहिश आज पूरी हुई है कि मुझे बनी गाला में ना रखा जाए, अडियाला जेल रखा जाए। तो आज समाअत के लिए उन्हें अडियाला जेल लाया गया। बानी पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर थे, उमैर नियाजी थे और भी वकला थे जो अदालत के अंदर पेश थे, जबकि नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जो थे वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब थे। इस समाअत के मौके के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब सुनाया गया तो दोनों की जानिब से, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की जानिब से, सहते जुर्म से इनकार किया गया। जज साहब ने खान साहब से एक सवाल किया कि आप पे फ्रेम चार्ज किया जा रहा है, आप बताएं आप गिल्टी हैं या नहीं है। खान साहब ने कहा कि मैंने चार्जशीट पढ़ के क्या करना है, मुझे मालूम है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ, तो मैं इसको पढ़ के क्या करूंगा, मैं गिल्टी नहीं हूं। खान साहब ने यह कहा। खान साहब ने फिर यह भी कहा कि हम इस केस में ताखीर नहीं चाहते थे। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं कि सजा जल्दी हो। जज ने एक सवाल पूछा। खान साहब ने पहले एक इस्तदा कर रखी थी पिछली समाअत पे, तो जज साहब ने उस पर यह सवाल पूछा कि आप पहले ये बताएं कि आपके दांतों का क्या चेकअप हुआ है या नहीं हुआ है। इस पे खान साहब ने कहा कि अभी तक दांतों का चेकअप नहीं हुआ। जेल इंतजामिया ने कहा था कि इतवार को डॉक्टर आएगा। अब जेल इंतजामिया कह रही है कि अगले इतवार को डॉक्टर आएगा। डॉक्टर अभी तक नहीं आया, डॉक्टर कहीं फंसा हुआ है। अदालत ने केस की जो आइंदा समाअत थी वो 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए केस के 58 गवाहान में से 5 गवाहान की जो तलबी है उसके लिए नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो आके अपनी शहादतों को रिकॉर्ड करवाएं। और इसके साथ साथ अदालत ने इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने, दांतों के चेकअप के लिए, दोनों चीजों के लिए जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट की फराहमी की दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली है। अब डॉक्टर आके उनका चेकअप करेंगे। बहुत सारी खबरें उनके बारे में हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दांतों का भी मसाइल उन्हें आ रहे हैं खाने पीने में, और शायद दांतों के जो मसाइल हैं वो उन्हें बोलने के अंदर भी मसला कर रहे हैं, तो जिस वजह से अदालत ने उनकी दरखास्त को मंजूर कर लिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा मरहला आता है खान साहब की पार्टी के हवाले से कि जो उनकी पार्टी के लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए लेकिन मखसूस नशिस्तें अभी ना दी जा सकी। उधर वजीर आला के इंतखाब हो रहे हैं, वजीर आजम का इंतखाब हो रहा है, लेकिन मखसूस नशिस्तें ना हो सकी। मखसूस नशिस्तें कब जारी होंगी? जब ये इंतखाबात क्या कंप्लीट हो जाएंगे। ये डर का उनसर किस हद तक जहन के अंदर पनप रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले की समाअत हुई। अब आपने ये देखना है कि किस किस के दिल में कदूरत है, कीना किसके दिल में है। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से फरूक नसीम साहब पेश थे वहां पे, पीपी की तरफ से फारूक एच नाइक साहब थे वहां पे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से अली जफर साहब थे वहां पे, नून लीग की तरफ से आजम नजीर तारड़ साहब थे वहां पे, पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गौहर थे वहां पे। अब पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने अब 2 जमातें होके 2 उधर नुमाइंदगी हो रही है। अली जफर साहब ने आज अपने दलाल में कहा, क्योंकि पटिशन वहां पे है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपनी मखसूस नशिस्त के लिए आए हैं। अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुल के कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। अब उनकी तरफ से ये टेस्टर लगाया गया, एक पत्ता फेंका गया। उन्होंने कहा कि एमकेएम, पीपी, नून लीग बतौर जमात आके क्लेम करे। उन्होंने कहा मेरा इतराज ये है कि कोई ऐसे ही आ जाए और कह दे कि ये नशिस्त मेरी है, उसे नशिस्त तो नहीं मिल सकती। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि हम बतौर सियासी जमात ही पेश हो रहे हैं, कमीशन ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्त मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये कहा उन्होंने। और इस पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ख्वाहिशमंद हैं इसके, आपने फैसला करना है, आप पहले फैसला कर लें। अली जफर साहब ने कहा कि किसी को हक नहीं है कि मेरी नशिस्त ले, मेरी मखसूस नशिस्तों की दरखास्त भी मौजूद है। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा बैरिस्टर गौहर थे, उन्होंने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तों की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो उसको भी आपने नहीं सुना हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए दरखास्तें मुकर्रर कर दी हैं। अली जफर साहब, आप इन तमाम केसेस के अंदर फरीक हैं। आजम नजीर तारड़ साहब फिर वहां पे आए, जो नून लीग की तरफ से थे, साबिक वफाकी वजीर रहे। अब नून लीग का मौकिफ सुनिएगा। नून लीग जो कहती है, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं उन लोगों की वजीर आला हूं जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, तो अपने जो लोग थे जो दूसरी पार्टियों से झूठ के आपके साथ आया, आपने तो उनका हाथ भी झटक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, वो कहते हैं कि एक सीट भी नहीं जीती तारड़ साहब,
کہتے ہیں اس جماعت نے کچھ آزاد ارکان کو اکٹھا کر کے کیسے مخصوص نشست دی جا سکتی ہے؟ کچھ آزاد کر ارکان جو 80 سے زائد ہے، اور انہوں نے 80 سے کم سیٹوں پہ وکٹری سپیچ کر دی تھی. انہوں نے کہا جنہوں نے عوام کو مسترد کیا ہے، جن کو عوام نے مسترد کیا ہے، آپ ان کو سیٹیں دے رہے، یعنی جنہیں عوام نے مسترد کیا وہ 80 سے زائد نشستیں لے گئے، 90 سے اوپر ان کی نشستیں ہو گئی ہیں. ابھی وہ انہوں نے بات چیت جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ہماری نشستیں تو بہت زیادہ ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں قانونی معاملہ ہے، کہ جب چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ لاہور میں ایک نشست ہی جیتے اور ہماری نشست مانگ رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ آپ یہ باتیں باہر کیمروں کے لیے رکھیں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ علی ظفر صاحب آپ کی درخواستیں بھی کل کے لیے لگا رہے ہیں، ساری درخواستیں یکجا کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے. لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا. یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان، اے این پی، ایسی تمام جماعتیں، جے یو آئی اے، ایسی تمام جماعتیں جو وفاق کا حصہ نہیں بنیں گی اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اور کسی اور کو نوازا گیا ہے، جو یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو زیادہ نشستیں دی گئی ہیں حالانکہ ان کی اتنی نشستیں نہیں بنتی، تو ان سب کے ساتھ مل کے بات چیت کر کے حکمت عملی ترتیب دی جائے. اب اس ضمن میں انہیں یہ ہے کہ وہ بھی کچھ جماعتیں ہیں، یہ بھی اگر مل جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ نمبر گیم نہ پوری کر لیں، ہمارے بندے نہ توڑ لیں. تو یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک مخصوص نشستوں کا اجرا جو ہے قومی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم کا انتخاب اور یہ سارے انتخابات مکمل نہیں ہو جاتے وزراء اعلیٰ کے، یہ تب تک مخصوص نشستوں کا اجرا نہیں ہوگا. دوسری طرف این اے 15 کی اگر بات کریں مانسہرہ کی، جہاں سے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہارے تھے، اب انہوں نے ایک درخواست جمع کروائی ہوئی ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروائیں. سابق وزیر اعظم کے وکیل جہانگیر جدون جو تھے وہ آج کمیشن میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور اس موقع پہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب بھی موجود تھے، یعنی وزیر اعلیٰ صاحبہ کے خاوند، وہ آج موجود تھے وہاں پہ. جہانگیر جدون صاحب نے کمیشن کو یہ بتایا کہ ہم نے 15 فروری کو آر او کی رپورٹ کی درخواست کی تھی اور ہمیں 650 صفحوں کی ایک آر او رپورٹ پیش کی گئی. ہمارا کیس جو ہے اب آر او کی رپورٹ کے ریکارڈ کے اوپر ہوگا. انہوں نے کہا کہ آر او کی رپورٹ کے مطابق درخواست گزار جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے 82,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے، جبکہ مخالف امیدوار کو 1,05,000 سے زائد ووٹ ملے، جبکہ مسترد ووٹ جو ہیں وہ 9,082 تھے. ٹوٹل 550 پولنگ اسٹیشن تھے، ہمیں 123 پولنگ اسٹیشن کے نتائج نہیں ملے. 550 میں سے وہ کہتے ہیں کہ 123 کے نتائج ہمیں نہیں ملے، ہمیں فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر نے ہی نہیں دیے. یعنی یہ جو کلیم یہاں پہ کر رہے ہیں اور پورے ملک کے اندر کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، وہ ایک حلقے میں کر رہے ہیں جی ہمیں یہاں سے نہیں ملے. انہوں نے کہا پولنگ اسٹیشنز کے بیلٹ باکس کی سیلز موجود نہیں تھیں، کچھ بیلٹ باکس پہ جزوی سیل لگی ہوئی تھی، ہمیں ابھی تک فارم 51 موصول نہیں ہوا، اس حلقے میں ریکارڈ ٹیمپر ہوا ہے یا ڈسکا سے زیادہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. یہ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ نہیں کہہ دیا کہ سیالکوٹ سے زیادہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. انہوں نے وہاں پہ آر او کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے بھی بتایا. انہوں نے پھر کہا کہ آر او بیمار ہوا، اسپتال گیا، وہاں سے غائب ہو گیا. الیکشن کمیشن کے ممبر بابر حسن بھروانہ نے کہا کہ فارم 51 آپ کو کیوں فراہم کیا جائے، کیا وجہ ہوگی جو آپ کے پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 نہیں دیے گئے، پریزائڈنگ آفیسر کیوں آپ کو فارم 45 نہیں دے رہے تھے، سارے ملے ہوئے تھے. تو اس پہ وکیل صاحب نے کہا کہ بیلٹ باکس کی ٹیمپرنگ ہوئی تھی، فارم 45 کی ٹیمپرنگ کی گئی تھی، این اے 15 کا الیکشن نہ آئین اور نہ الیکشن رولز کے مطابق تھا. اچھا، جہاں پہ آپ ہارے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ مانتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ نہیں ہوئی ہوگی ریگنگ، ہوئی ہوگی، لیکن اگر آپ وہاں پہ مان رہے ہیں تو پھر اپنے حلقوں میں کیوں نہیں مانتے؟ یہی تو تمام تر الزامات آپ کے حلقوں میں لگ رہے ہیں لیکن وہاں پہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کے وکیل جہانگیر جدون نے این 15 مانسہرہ میں دوبارہ الیکشن کرانے کی درخواست کی. اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہو جائے. وکیل صاحب نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں ریکارڈ ٹیمپر ہوا ہے، ہمارا رزلٹ متاثر ہوا ہے، این 15 کا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے. پھر الیکشن کمیشن نے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد نواز شریف صاحب کی درخواست پہ فیصلہ محفوظ کر لیا. اب یہ محفوظ فیصلہ کتنے دنوں تک محفوظ رہتا ہے، کتنے لحافوں کے اندر رہتا ہے اور کب اس کو عیاں کیا جائے گا، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. ابھی تک یہ فیصلہ اس پہ نہیں ہو سکا. اب این اے 15 کے اوپر اگر ری پولنگ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کے کتنے حلقوں میں ری پولنگ کی درخواست دی جائے گی. وہ پہلے 50-52 ارب روپیہ جو لگایا ہے، اگر اسی طرح کے نظام کے اوپر لگانا تھا تو وہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ چند درخواستیں ادھر سے لیتے ادھر سے لیتے اور ان کی آپس میں بحث کروا دیتے، بحث میں جو جیت جاتا اس کو جتوا دیتے. ایسے ہی کر لیتے ہی 50-52 ارب روپیہ عوام کا خرچ کر کے اس طرح کے الزامات ہر جگہ پہ لگ رہے ہیں. اب آپ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسرے لگا رہے ہیں وہ بھی پھر سچے الزامات ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ صدر جو ہے وہ
معاف کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کی سزا کو. تو رؤف حسن صاحب جو پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی جو سزا ہے وہ معاف کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مختلف حلقوں سوشل میڈیا کے اوپر ایسے مطالبات پہلے سامنے آئے کہ صدر عارف الوی کو عمران خان کی سزائیں معاف کر دینا چاہیے. اب اس ضمن کے اندر یہ صرف مطالبات کے اوپر بیان نہیں آیا، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پیش رفت کے لیے اشارہ دیا گیا، لیکن ایسے مطالبات کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو پیغام بھیجا کہ وہ سزائیں معاف نہ کریں. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے بانی چیئرمین ایسی کوئی معافی قبول نہیں کریں گے. صدر جو ہیں، بہت سے ماہرین قوانین یہ رائے رکھتے ہیں کہ صدر کے پاس کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو معاف کرنے کا اختیار ہے. آئین کا آرٹیکل 45 اسی موضوع کے بارے میں ہے، اور آئین کے آرٹیکل 45 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت کو کسی عدالت، ٹریبیونل یا دیگر حیت مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لیے روکنے، اس میں تخفیف کرنے، اسے معطل کرنے یا تبدیل کرنے کا کلی طور پہ اختیار ہے. مثال کے طور پہ ایک سول کورٹ سے آپ ریجیکٹ ہو گئے، آپ کو سزا ہائی کورٹ نے بھی دے دی، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی دے دی، نظر ثانی میں بھی آپ کو سزا ہو گئی، تو پھر آپ کے پاس فارم کیا ہوگا؟ ایک درخواست صدر کو بھجوا کے کہ صدر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ ختم کر دیں سزا کو. تو کئی ماہرین آئین اور ماہرین قانون کی رائے یہ ہے کہ صدر مملکت صرف وزیر اعظم کی سفارش پر ہی کسی کی سزا کو معاف یا معطل کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صدر مملکت یہ اقدام اپنی مرضی سے بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں چیف ایگزیکٹو کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اگست کے اندر گزشتہ سال اسلام آباد کی ضلعی عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد سینئر وکیل سردار لطیف کھوسا صاحب نے یہ کہا تھا کہ صدر مملکت اپنی ثوابدید پر یا وزیر اعظم کے مشورے پر آرٹیکل 45 کے تحت کسی بھی سزا کو ختم یا معاف کر سکتے ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ معافی دینے کے صدر مملکت کے اختیار پہ کوئی پابندی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ریاستوں کے سربراہ جو ہوتے ہیں ان کو کسی بھی مجرم کی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لیے روکنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. اگرچہ گزشتہ سال عمران خان صاحب کی سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا، لیکن 8 فروری کے عام انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کو یکے بعد دیگرے 3 مقدمات کے اندر سزا سنائی گئی ہے. سائفر کیس میں انہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ سزا سنائی گئی اور انہیں مجرم وہاں پہ قرار دیا گیا اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. پھر خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 2 مقدمات، نیب کا توشہ خانہ کیس اور اس کے علاوہ غیر قانونی نکاح کیس، اس کے اندر بھی سزا سنائی گئی. توشہ خانہ کیس میں دونوں کو 14 سال کی سزا سنائی گئی، جبکہ غیر قانونی نکاح کیس میں دونوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. یہ تینوں سزائیں جو ہیں یہ عام انتخابات سے کچھ دن پہلے ایک ہفتے میں یہ سنائی گئی، اور اب کی بار آج کے دن کی ڈیولپمنٹ یہ کہ ان پہ فرد جرم ایک اور کیس کے اندر ہو گئی، یعنی 190 ملین کیس کے اندر جو عبد القادر ٹرسٹ کا کیس ہے. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی بڑی تعداد میں کامیابی کے بعد پی ٹی آئی کے حامیوں نے صدر مملکت سے خان صاحب کی سزاؤں کو معاف کرنے کا مطالبہ شروع کیا، اور خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی قانونی ٹیم تینوں سزاؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پہلے ہی چیلنج کر چکی ہوئی ہے. لیکن یہ درخواستیں دی گئیں، خان صاحب تک یہ پیغام پہنچا کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو خان صاحب نے کلی طور پہ کہہ دیا نو. تو ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ پھر لگا ہے. اب ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ ادھر تو لگ چکا ہے، لیکن سینٹ کے فلور پہ مشاہد حسین سید صاحب پہلے بات کر چکے ہیں، اور پھر اب بات کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینیٹر ایک اور ہے روینہ صاحبہ، وہ بھی بات کر چکی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر خدیجہ شاہ رہا ہو سکتی ہے تو پھر دوسرے لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کو بھی رہا ہونا چاہیے. اب اس طرح کی باتیں نون لیگ کے سینیٹرز کر رہے ہیں سینٹ کے اندر بیٹھ کے. شاید وہ سینیٹرز جو ہیں وہ اس وقت سینٹ سے آؤٹ بھی ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نئی قیادت کیا اس ضمن کے اندر کچھ سوچ رہی ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.